نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست واپس لینے پر خارج کر دی۔ آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کا استفسار۔ وکیل حامد خان نے جواب دیا، درخواست اور اعتراضات کے خلاف اپیل دونوں ہی واپس لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی جو میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی، آپ کی وہ درخواست اب میرے دور کے بعد لگے گی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر مشن اتفاق رائے، 3 سیاسی جماعتوں کے بڑوں کی بیٹھک۔ عدالت اصلاحات کی حد تک اتفاق، جاتی امراء میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کی مشاورت کے بعد مولانا فضل الرحمان کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت ہماری تجاویز پر آتی ہے تو بسم اللہ، ورنہ پہلا مسودہ مسترد کر چکے، PTI کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے، عدالت اصلاحات کے بعد دیگر نکات پر بھی اتفاق رائے کے قریب ہیں، مناسب وقت پر ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے۔ اصلاحات کا مقصد تیز ترین انصاف کی فراہمی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا، اتفاق رائے کی طرف بڑھنا تاریخی کامیابی ہے، ایسے اصلاحات لائیں گے جس سے آئین کا تحفظ ہوگا۔ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کا چیلنج، جاتی امراء ملک کی سیاست کا مرکز بنا رہا۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان سمیت قائدین میں آئینی ترمیم کے مسودے پر اہم بیٹھک۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کا آئینی شقوں کا باغور جائزہ۔ JUI کی آئینی بینچ بنانے کے ساتھ پہلے 5 ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز۔ JUI اور پیپلز پارٹی آئینی بینچ بنانے پر متفق۔ نون لیگ کا آئینی عدالت بنانے پر اصرار، آئینی بینچ بنانا ہے تو جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی ججز کے ناموں کی منظوری دے۔ نون لیگ کا دوسرا آپشن، میاں صاحب، میثاق جمہوریت کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنے کا وقت ہے، صدر آصف علی زرداری کا مکالمہ۔ بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس 3 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ دونوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھک آج پھر لگے گی، ذیلی کمیٹی مشترکہ مسودہ پیش کرے گی۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں، پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا، افغانستان کو یقینی بنانا ہوگا اس کی سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ خطے کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ملک ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے، آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینا عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SCO اجلاس سے خطاب، وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب کی ملاقات، باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال، پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کا مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار، تجارت، صنعت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق، دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی مذاکرات کو تیز کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیر اعظم کی ملاقات، روسی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا، اور محکمہ ایکسائز سندھ کی کامیابی، سالانہ ٹیکس ریونیو ہدف کا 27% پہلی سماہی میں حاصل، پہلے 3 ماہ میں 55 ارب روپے سے زائد رقم جمع۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے، سندھ حکومت عوام کے لیے سہولت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ موٹر وہیکل ٹیکس کا نظام 15 روز کے اندر آن لائن کیا جائے، عوام کو گھر بیٹھے ٹیکسز کی ادائیگی کی سہولت کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔